أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، یمن کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اور کتاب جو ہے الدرر البہیہ، اس کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل۔ فقہی احکام و مسائل پہ بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، لیکن ہر مؤلف نے اپنے مسلک کی اس میں نمائندگی کی ہے، اپنے مسلک کو مضبوط اور راجح قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ 4 مذاہب میں سے، 4 مسالک میں سے کسی مسلک کے پابند نہیں ہیں، اس لیے ان کی کتاب میں یہ خوبی ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق جس مسئلے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دلائل اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے الربا، یعنی کہ سود۔ سود کی ایک قسم وہ ہے جسے سبھی جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس سے یہ مطالبہ کریں کہ قرض کے اوپر تو نے مجھے پرافٹ دینی ہے۔ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ قرض دے رہا ہوں مثال کے طور پہ، اور آپ نے مجھے واپس 1,05,000 روپیہ دینا ہے۔ یہ وہ سود ہے جس کو سب جانتے ہیں، لیکن سود کی ایک قسم ایسی ہے جسے عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ سود کی وہ قسم ہے جس کا ارتکاب حاجی نمازی لوگ بھی کرتے ہیں، جس میں وہ بھی واقع ہو جاتے ہیں جو حاجی اور نمازی ہیں، بلکہ مسجد کی پہلی صف کے نمازی ہیں۔ اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ سود ربا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275-275، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 278 میں، 279 میں، 278-279، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا رہ گیا ہے وہ بھی نہ لو۔ یعنی کہ سودی معاہدہ آپ پہلے کر چکے، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ سود تو حرام ہے، تو یہ سودی معاہدہ جو آپ کر چکے ہیں اور جو سود آپ نے کسی سے لینا ہے یہ بھی نہیں لینا آپ نے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آتے کس سے؟ سود لینے سے۔ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر جان لو کہ یہ تمہاری طرف سے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے حلال ہے تمہارا اصل مال۔ اصل مال کتنا دیا تھا آپ نے؟ 1 لاکھ روپیہ، وہ حلال ہے۔ اور 1 لاکھ کے اوپر جو آپ لینا چاہتے ہیں یا لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے آپ نے، وہ کیا 5,000 روپیہ، یا ساتھ ساتھ جناب والا کوئی سوٹ مجھے ملنا چاہیے، یا ساتھ ساتھ میری کوئی اور خدمت ہونی چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ تم اگر قرض والی مقدار سے بڑھ کر کچھ لیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے دوسروں کے اوپر کیا ہو گیا؟ ظلم۔ اور اگر وہ تمہارا اصل پیسہ بھی واپس نہ کریں تو یہ ان کا تمہارے اوپر ظلم ہے۔ تو نہ ظلم کیا جائے اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے۔ احادیث کی طرف آ جائیں تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی ہے نبی علیہ السلام نے، آکل الربا، سود لینے والے پہ، کھانے والے پہ بھی، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پہ، یعنی کہ سود دینے والے پہ بھی۔
سود دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایسا معاہدہ ہی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو سود دینا پڑے۔ جاوید احمد غامدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ سود لینا تو غلط ہے، دینا غلط نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ احادیث کو دین سمجھتے ہی نہیں، وہ احادیث کو شریعت مانتے ہی نہیں، وہ صرف انہی احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کو لگتی ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں یا جو ان کی عقل کے مطابق ہیں۔ وہ احادیث جن کو امام بخاری کی عقل نے صحیح مانا اور غامدی صاحب کی عقل صحیح نہ مانے، ایسی احادیث کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ احادیث جن احادیث کو امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پرانے سارے ائمہ کرام صحیح مانتے رہے، دین مانتے رہے، شریعت مانتے رہے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل ان احادیث کو قبول نہ کرے تو وہ بڑی آسانی سے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور عام آدمی بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ احادیث بہترین ذخیرہ ہے، بہترین ہسٹری ہیں، بہترین تاریخ ہیں، ایک تاریخی ریکارڈ ہے جو مسلمانوں نے مرتب کیا ہے، اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ ہم آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ حدیث کو مانتے ہیں، لیکن وہ دائیں بائیں آگے پیچھے بار بار کہیں گے، لیکن دین ہم نے یہاں سے نہیں لینا، شریعت ہم نے یہاں سے نہیں لینی، عقیدہ ہم نے یہاں سے نہیں لینا، کہاں سے؟ احادیث سے۔ جبکہ قرآن پاک بار بار کہے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی باتیں کہاں ہیں پھر؟ احادیث میں ہیں۔ اللہ کی باتیں تو قرآن میں ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کہاں ہیں؟ احادیث میں ہیں۔ تو اگر احادیث آپ نہیں مانتے تو اللہ کے رسول کو آپ نے نہیں مانا، پھر محمد رسول اللہ کو آپ نے نہیں مانا، پھر آدھا کلمہ آپ نے مانا ہے، آدھا نہیں مانا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ رکھے کہ آپ قرآن کو مانتے ہوں اور احادیث کو نہ مانتے ہوں، اور وہ علماء کرام بالکل ٹھیک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو نہ ماننے والا در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ احادیث کو مانو۔ تو جناب جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے علیہ السلام سود لینے والے پہ بھی اور سود دینے والے پہ بھی، دونوں مجرم ہیں۔ وَكَاتِبَهُ، اور سودی معاملے کو لکھنے والے پہ بھی، وَشَاهِدَيْهِ، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے، سائن کرنے والے، ان کو پہ بھی لعنت کی ہے، اور آپ نے کہا ہم سواء، یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ یہاں سے یہ بھی یاد آ گیا کہ ہمارے حنفی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کافر ممالک میں ہو تو وہاں پہ سود لے سکتا ہے، وہ بھی غلط فتویٰ ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے جب سود کو حرام قرار دیا تو یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں سے نہیں لے سکتے لیکن کافروں سے لے سکتے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کاش مسلمان وہاں پہ اپنے کافر پڑوسیوں کو قرض دیں اور کہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے، تو ان کو پتہ چلے کتنا عظیم ہے ان کا دین، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن ہمارے مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، الٹا اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ تو آئیے اب باقاعدہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں یحرم بیع الذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ، گولڈ کی گولڈ کے بدلے میں بیع حرام ہے، سونے کی سونے کے بدلے میں بیع حرام ہے۔ والفضۃ بالفضۃ، اور چاندی کے بدلے میں چاندی کی بیع حرام ہے۔ چاندی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سلور، سلور کی بیع سلور کے بدلے میں حرام ہے۔ والبر بالبر، گندم کی بیع گندم کے بدلے میں حرام ہے۔ والشعیر بالشعیر، والشعیر بالشعیر، اور جو کی بیع جو کے بدلے میں حرام ہے۔ والتمر بالتمر، اور کھجوروں کی بیع کھجوروں کے بدلے میں حرام ہے۔ والملح بالملح، اور نمک کی بیع نمک کے بدلے میں حرام ہے۔ الا مثلا بمثل یدا بید، الا یہ کہ دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہو، مثلا بمثل دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہو، یدم بیدن،
اور دونوں طرف سے سامان جو ہے وہ حاضر ہو، موجود ہو، نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ سونے کے ساتھ بیع تب جائز ہے جب دو چیزیں پائی جائیں، دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، دونوں طرف سے مقدار برابر ہو۔ نمبر دو، دونوں طرف سے سونا حاضر ہو، موجود ہو، نقد ہو، اسی مجلس میں ہو جہاں پہ آپ کی بیع ہو رہی ہے۔ ادھر گولڈ ہے 10 گرام تو ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ 10 گرام۔ ایسا غلط ہوگا کہ ایک سائڈ سے ہو 10 گرام اور دوسری سائڈ سے ہو 11 گرام، ادھر سے 10 اور ادھر سے 9، غلط ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ یہ کہیں جناب کہ اس کا گولڈ جو ہے وہ نیا ہے، وہ نیا ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر ان کا خرچہ آیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، میرا ڈیزائن تو بہت پرانا ہے، اس کے اوپر تو اب مٹی جم چکی ہے اور اس کو تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، جو بھی ہو، آپ کو اس قسم کی بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر میں کیا کروں جبکہ مجھے نیا گولڈ چاہیے، پرانے سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو آپ پرانا گولڈ بیچیں پیسوں کے بدلے میں۔ پیسے جب آپ کو مل جائیں تو اب آپ نئی بیع کریں کسی کے ساتھ اور جو گولڈ آپ کو پسند ہے وہ لیں۔ چاندی کی چاندی سے بیع ہوگی تو تب بھی کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ کون سی دو شرطیں ہیں؟ دونوں طرف سے مقدار برابر ہو اور دونوں طرف سے چاندی اس مجلس میں موجود ہو جہاں پہ آپ بیع کرنے لگے ہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میری چاندی آپ پکڑیں اور میں گھنٹے کے بعد ابھی آیا آپ کو اپنی چاندی لا کر دیتا ہوں، یعنی کہ آپ اپنی چاندی مجھے دیں اور مجھے گھنٹہ بس دیں، میں ابھی چاندی لے کر آیا، اس کا مطلب الگ ہو رہا ہے بیع مکمل ہونے سے پہلے، یہ بیع حرام ہے، غلط ہے۔ جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ بیع پوری نہ ہو جائے، یا کینسل کر دیں آپ بیع کو، یا پھر آپ فون کر کے منگوا لیں، خود نہ جائیں، آپ اپنے بھائی سے کہیں، اپنے ملازم سے کہیں کہ وہ آپ کے گھر سے وہ سلور وہ گولڈ لے کر آئے جس کی آپ بیع کر رہے ہیں، یا پھر آپ خود جانے لگے ہیں تو بیع کو کچا کر کے جائیں، اس کو کہہ کے جائیں فی الحال میری آپ کی بیع کینسل ہوئی، میں وہ لے کر آتا ہوں، پھر ہم نئے سرے سے بیع کریں گے، پھر دیکھیں گے میرا اور آپ کا اتفاق کس بات پہ ہوتا ہے۔ یہی صورتحال ہوگی گندم سے گندم کی بیع میں۔ چاہے آپ کہیں کہ جناب میری گندم بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور اس کا مارکیٹ میں ریٹ مثال کے طور پہ 2000 روپیہ ہے 10 کلو، اور آپ کی جو ہے یہ تو بہت ہلکی ہے، اس کا مارکیٹ میں ریٹ 1000 روپیہ ہے، تو اس لیے ایک طرف سے مقدار زیادہ ہونی چاہیے، ایک سائڈ سے مقدار کم ہونی چاہیے، غلط۔ 20 کلو کی بیع 20 کلو سے ہوگی، 10 کلو کی بیع 10 کلو سے ہوگی، چاہے گندم کی کوالٹی اعلیٰ ہو چاہے ناقص ہو، ہلکی ہو۔ اگر آپ اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ جناب ایک طرف سے گندم اعلیٰ کوالٹی کی ہے، دوسری طرف سے ہلکی ہے، تو آپ پیسوں کے بدلے میں اپنی اعلیٰ کوالٹی کی گندم کو بیچیں اور پھر ہلکی کوالٹی کی گندم آپ خرید لیں، یا آپ کی ہلکی کوالٹی کی ہے تو اس کو پیسوں کے بدلے میں بیچیں اور پھر آپ اعلیٰ کوالٹی کی گندم خرید لیں۔ اور یہی صورتحال ہے جو کی، جو سے بیع میں، کھجوروں کی کھجوروں سے بیع میں، نمک کی نمک سے بیع میں۔ یہ چیزیں ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 6۔ یہ چیزیں ہو گئی ہیں 6۔ تو ان 6 چیزیں، یہ 6 اجناس ہو گئی، یہ 6 کیا ہو گئی؟ اجناس۔ یہ 6 اجناس میں سے جب آپ ایک جنس کی بیع آپس میں کریں گے تو 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، نمبر 2 دونوں طرف سے وہ چیز حاضر ہو، موجود ہو، ادھار نہ ہو۔ لیکن اگر ایک سائڈ سے سونا ہو، دوسری سائڈ سے چاندی ہو، یا ایک سائڈ پہ سونا ہو دوسری طرف سے گندم ہو، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں چونکہ گفتگو آگے آ رہی ہے تو فی الحال میں گفتگو نہیں کروں گا، البتہ جو گفتگو ہم پڑھ چکے ہیں اب تک اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2174 2174، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1586 1586۔
دیگر ائمہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. راوی ہے مالک بن اوس. راوی کون ہے؟ مالک بن اوس. انہ التمس صرفا ب100 دینار. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 دینار کا صرف تلاش کیا. جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ 100 دینار کا. آپ یہ کہیں گے کہ 100 دینار کے بدلے میں وہ دینار سکہ ہوتا ہے کس کا؟ سونے کا، گولڈ کا. ایسے ہی ہے. وہ چاہتے تھے 100 دینار کے بدلے میں ان کو کیا مل جائے؟ درہم، چاندی کے سکے. اور عام طور پہ ایک دینار تقریباً 10 درہم کا ہوا کرتا تھا تقریباً. ورنہ کبھی کوئی آدمی کہتا جی میں تو 9 یعنی کہ درہم آپ کو دوں گا ایک دینار کے بدلے میں، کوئی کہتا 11. وہ تھوڑا بہت کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، لیکن عام طور پہ ریٹ کیا معروف تھا؟ 10. تو درہم سکہ ہے کس چیز کا؟ چاندی کا، سلور کا. اور دینار سکہ ہے سونے کا، گولڈ کا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ مالک بن اوس نے ڈھونڈا 100 دینار کے بدلے میں صرف، یعنی کہ 100 دینار کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ درہم چاہتے ہیں، چاندی کے سکے چاہتے ہیں، چاندی کی کرنسی چاہتے ہیں. کہتے ہیں فدعانی طلحہ بن عبید اللہ. مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلا لیا میری آواز سن کر. اور طلحہ بن عبید اللہ کون سے صحابی ہیں؟ آپ میں سے کون جانتا ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی تقریب میں جنت کی خوشخبری دی تھی. کہتے ہیں فتراوضنا، ہم نے آپس میں مذاکرات کیے، ریٹ طے کیا. حتی اصطرف منی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے بیع صرف کر لی، یعنی کہ معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کا 100 دینار لے رہا ہوں اور اتنے درہم اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا. معاہدہ ہو گیا. فاخذ الذهب يقلبها في يده، تو انہوں نے میرے والا سونا پکڑ لیا، گولڈ پکڑ لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں الٹنے پلٹنے لگے. دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سونے کو لوگ چیک بھی کرتے تھے نا، کہیں اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کہیں اس کا وزن کم نہ ہو. ثم قال، پھر کہنے لگے کون؟ طلحہ، حتی یأتی خازنی من الغابہ، یعنی کہ انتظار کرو یہاں تک کہ میرا خازن غابہ نامی جگہ سے واپس آ جائے. میرا کیشیئر، میرا خزانچی وہ غابہ نامی جگہ سے آئے گا تو پھر میں تمہیں درہم دوں گا. اچھا، دینار پکڑ لیے اور درہم تمہیں بعد میں دوں گا. یرحمک اللہ. وعمر بن الخطاب یسمع ذلک، مالک بن اوس کہتے ہیں ہمارا آپس میں یہ معاہدہ ہوا اور عمر بن خطاب یہ ساری گفتگو سن رہے تھے. فقال، تو کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لا تفارقہ، تجھے طلحہ سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے، حتی تأخذ منہ، حتیٰ کہ تو اپنے درہم اپنے قبضے میں لے لے. الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے. فرض کریں آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا آدمی اس گھر سے نکلتا ہے، کس لیے؟ تاکہ گھر سے باہر نکل کے فون کر سکے کہ فلاں جگہ پہ میں نے پیسے رکھے ہیں. وہ آپ کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا. فلاں جگہ پہ پیسے رکھے ہیں یا چاندی رکھی ہوئی ہے یا گولڈ رکھا ہوا ہے، اس کو لے آؤ. گھر سے باہر نکل گیا تو یہ غلط ہو گیا، یہ حرام ہے. الگ ہونے کی اجازت نہیں تھی. یا تو آپ اس کے سامنے فون کریں یا پھر بیع کو کیا کر دیں؟ کینسل کر دیں. کہیں جی میرا وہ ابھی دن پہنچتے ہیں نا تو پھر نئے سرے سے ہم بیع کریں گے. بات واضح ہے علماء کرام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا، ایک طرف سے طلحہ بن عبید اللہ صحابی اور عام صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. دوسری طرف ہے مالک بن اوس تابعی، صحابی نہیں ہے. ان کی آپس میں بیع ہوئی ہے اور جناب عمر فاروق کو خبردار کرنا پڑا ہے، وارننگ دینا پڑی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ طلحہ بن عبید اللہ کے علم میں نہیں تھا.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے. سب ائمہ کرام کا احترام کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن دلیل کے پیچھے چلیں. دلیل مل جائے تو وہاں پہ اپنے امام کو چھوڑ دیں، اپنے مسلک کو چھوڑ دیں، اپنے پیر صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے قاری صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے مولوی صاحب کو چھوڑ دیں. یہاں پہ عمر فاروق کو یہ مسئلہ معلوم ہے، طلحہ بن عبید اللہ کے علم میں نہیں ہے. اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کوئی معاملہ غلط ہو رہا ہو تو آپ کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگے ہم سے، تو اس سے ہم نے مشورہ لیا ہے، تم کو کس نے کہا ہمارے کام میں مداخلت کرو. جی ہاں، آپ کی بے عزتی کی جائے گی، آپ کو خاموش کروانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ نے مسئلہ بیان کر دینا ہے، حق بیان کر دینا ہے. وہ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ کے سامنے اس طرح کا کام ہو رہا اور آپ خاموش رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ آپ مثال کے طور پہ خود ہی چلے گئے کسی دربار پہ جہاں پہ لوگ قبر والے کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی قبر پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اس سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور آپ بت بن کر خاموش کھڑے ہیں. اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے بت بن کر خاموش کھڑے ہونا تھا تو آپ آئے کیوں یہاں پہ؟ کس نے کہا تھا آپ کو گناہ والی جگہ پہ جائیں؟ گناہ والی جگہ پہ وہ جائے جو گناہ سے روک سکتا ہے. تو میرے وہ بھائی جو کافر مارک میں چلے جاتے ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں، کیا یہ گناہ سے روک سکتے ہیں؟ بت بننا پڑے گا، خاموش رہنا پڑے گا. پھر کیا کہیں گے ہماری مجبوری ہے جی، ہم ان کے ملک میں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو کس نے کہا آپ کو وہاں پہ جائیں؟ یعنی کہ آپ صبح و شام، یعنی کہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے نا، صبح و شام ایسے 100 گناہ ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا. آپ اس پہ بھی خاموش، اس گناہ پہ بھی خاموش، اس پہ بھی خاموش، اس پہ کیا بنے گا آپ کا؟ پھر ایک دن آئے گا آپ کے دل پہ اللہ مہر لگا دے گا. کیا وہ حدیث میں آپ نہیں جانتے کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے؟ دل میں برائی سے نفرت کرنا. لیکن اگر آپ اسی انداز میں اس ملک میں سال رہے، 2 سال رہے، 5 سال رہے، یقین جانے ایک دن آئے گا کہ آپ اس برائی کو، دل میں برائی جاننا بھی چھوڑ دیں گے. آپ حالات سے کمپرومائز کر لیں گے، آپ حالات کے مطابق ہو جائیں گے، تو پھر تو آپ کے دل میں ایمان کا سب سے کمزور درجہ بھی نہ رہا. جبکہ اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ آپ برائی کو طاقت سے روکیں، نہیں روک سکتے طاقت سے، زبان سے روکیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل پہ برا جانیں. اب آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کسی کافر ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے، آپ وہاں پہ پیدا ہوئے، آپ کہاں جائیں، تو کم از کم کوشش کریں کہ آپ اس ملک کے اس شہر میں منتقل ہو جائیں جہاں پہ مسلمان کثرت سے آباد ہیں. اس شہر کے اس محلے میں منتقل ہو جائیں، اس سٹریٹ میں، اس گلی میں منتقل ہو جائیں جہاں کثرت سے کون آباد ہیں؟ مسلمان. لیکن آپ نے آگے سے کیا کہنا؟ نہیں جی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اچھا نہیں رہا، بڑا تنگ کرتے ہیں جی، بڑا پریشان کرتے ہیں جی، گورے جو ہیں وہ اچھے ہیں. ارے اللہ کے بندے، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہ، چاہے اخلاق کے لحاظ سے اچھے نہ ہوں، ممکن ہے وہ اچھے نہ ہوں، میں آپ کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک طرف خطرہ ہے آپ کے دین اور ایمان کو، اور ایک طرف خطرہ کس کو ہے؟ کہ آپ کو چھوٹی موٹی ٹینشن دیتے رہتے ہیں. تو آپ بھی چھوٹی موٹی ٹینشن برداشت کر لیں، لیکن اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں. تو اب یہاں پہ جناب عمر فاروق خاموش نہیں رہے، مسئلہ واضح کیا انہوں نے، اور پھر بات ابھی بنی نہیں ہے. بات تب بنے گی جب دلیل دیں گے، بات تب بنے گی جب دلیل دیں گے. تو دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذهب بالذهب ربا الا ها وها، سونے کی بے سونے کے بدلے میں سود ہے، الا یہ کہ ہا وہا کا معنی ہوتا ہے لیں. وہ کہ جی لے پکڑے جی سونا، وہ کہ پکڑے جی سونا، یعنی کہ آپ نے بے کی ہے، 10 گرام سونا دے رہے ہیں، 10 گرام سونا لے رہے ہیں.
آپ کہیں پکڑے جی سونا 10 گرام اور وہ کہیں پکڑے جی 10 گرام، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقد و نقد، ایک ہاتھ سے لینا ایک ہاتھ سے دینا. اگر اس انداز سے ہو تو جائز ہے. تو عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ گولڈ کی بے گولڈ کے بدلے میں، بلکہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام گولڈ کی بے گولڈ کے بدلے میں سود ہے، الا یہ کہ کیا ہو ہا وہا، یہ دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ لو لو، پکڑو پکڑو. والبر بالبر ربن، اور گندم کی بے گندم کے بدلے میں سود ہے، الا ہا وہا، الا یہ کہ دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. والشعیر بالشعیر ربن الا ہا وہا، جو کی بے جو کے بدلے میں سود ہے، الا یہ کہ دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. والتمر بالتمر ربن، اور کھجوروں کی بے کھجوروں کے بدلے میں سود ہے، الا ہا وہا، الا یہ کہ دونوں طرف سے نقد ہو. یہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے، ورنہ میں اور آپ ان احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بھائی جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کھجوریں خرید لیں. اب افسوس ہوا دوسرے کی کھجوریں دیکھ کر کہ جو کوالٹی اس کی ہے وہ میری تو نہیں ہے. اس کے پاس اجوا ہے، میرے پاس اجوا بالکل نہیں ہے. اس کے پاس مدینہ والی کھجور ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. اب وہاں پہ آپس میں بیع کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بیع ہے. نہیں بھائی، یہ بیع ہے اور کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے یہ کھجوریں لے لو، وہ مجھے دے دو. اچھا کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اجوا بہت مہنگی ہے. آپ ایسا کریں جی 1 کلو اجوا مجھے دے دیں، اور میں آپ کو اس کے بدل میں 5 کلو یہ مدینہ کی سادہ کھجور دے دیتا ہوں. وہ بھی حاجی صاحب، یہ بھی حاجی صاحب، وہ بھی عمرہ کرنے والے، یہ بھی عمرہ کرنے والے، بیٹھے کہاں ہوئے؟ مکہ مدینہ میں. اور معاملہ کون سا کر رہے ہیں؟ سود کا. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. پھر وہی الفاظ میں دہراؤں گا جو پہلے میں نے کہے تھے. میں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ سود ہے جس کا ارتکاب کون کرتے ہیں؟ حاجی لوگ، نمازی لوگ. ان کے باقیوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، باقیوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن افسوس یہ سود کی وہ قسم ہے جس کا ارتکاب حاجی نمازی لوگ بھی کر جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے اس موضوع پہ ایک حدیث رکھی گئی ہے. اچھا، اس حدیث میں آپ نے نوٹ کیا گولڈ کی بے گولڈ کے ساتھ کب ممنوع ہے؟ اس حدیث کے مطابق جو ابھی پڑھی ہم نے، جب ادھار ہو، جب ایک سائڈ سے کیا ہو؟ ادھار ہو، یا دونوں سائڈ سے ادھار ہو. جب ایک سائڈ سے ادھار ہو یا دونوں طرف سے ادھار ہو. اچھا، ابھی وہ معاملہ نہیں آیا، کون سا؟ کمی بیشی والا. کیونکہ شرطیں 2 تھیں. گولڈ کی ساتھ گولڈ کی بے ہو تو کتنی شرطیں ہیں؟ دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، اور دونوں طرف سے معاملہ نقد ہو. تو نقد کی دلیل ہم نے پڑھ لی ہے، کمی بیشی والی دلیل ابھی پڑھنے لگے ہیں. تو وہ دوسری حدیث ہے، اسے روایت کرتے ہیں عبادہ بن صامت. مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1587 1587. عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ینہا عن بیع الذھب بالذھب، وہ منع کر رہے تھے. کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر رہے تھے گولڈ کی بے گولڈ سے، سونے کی بے سونے سے، اور چاندی کی بے چاندی سے، گندم کی بے گندم سے، جو کی بے جو سے، کھجوروں کی بے کھجوروں سے، نمک کی بے نمک سے، الا سواء بسواء. ہاں تب یہ بے جائز ہوگی جب دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، عینا بعین، اور دونوں طرف سے نقد ہو. فمن زادہ، جو زیادہ دے، یعنی کہ 5 کلو کھجوریں دے کر 6 کلو لے، 10 گرام سونا دے کر 11 گرام سونا لے، 10 گرام چاندی دے کر 11 گرام چاندی لے. فمن زادہ، جو زیادہ دے، اب زادہ یا زیادہ لے، فقد اربا، اس نے سود والا معاملہ کیا. مسئلہ واضح جی علماء کرام؟ چلے جی. اچھا، اب آج کے درس کا دوسرا حصہ، دوسرا مسئلہ. وفی الحاق غیرہا بہا خلاف، اور دیگر اشیاء کو ان کے ساتھ ملانے کے معاملے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. کیا مطلب؟ ہم نے ابھی کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ 6 اجناس ہم نے پڑھی ہیں. اب سوال کرے گا آپ میں سے کوئی، اچھا جی جب ہم آپس میں بیع کر رہے ہوں چاولوں کی، تو پھر وہاں پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے؟
میرا چاول ہے اعلیٰ کوالٹی کا، تو میں 10 کلو دے کر ہلکی کوالٹی کا 20 کلو لے سکتا ہوں؟ یہ سوال ہے کہ دیگر اشیاء کو ان کے اوپر قیاس کریں گے کہ نہیں کریں گے، دیگر اشیاء کو ان کا حکم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں بیان کر دیں، ہم کسی 7ویں چیز کو یہ والا حکم نہیں دیں گے۔ اور اکثر علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ نہیں، دیگر اشیاء کو بھی یہی حکم دیں گے اگر وہاں پہ بھی وہی علت پائی جائے، وہی سبب پایا جائے، وہی وجہ پائی جائے جو ان 6 چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ وجہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے ان 6 چیزوں میں اس معاملے کو حرام کیوں قرار دیا؟ تو اب ہم چلتے ہیں امام شافعی اور امام مالک کی طرف۔ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کن کی طرف؟ یہ کہتے ہیں سونے اور چاندی میں اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ چیزیں، سونا اور چاندی دوسری چیزوں کے لیے قیمت بنتے ہیں، ان کے ذریعے چیزوں کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ سونے اور چاندی میں یہ معاملہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیگر اشیاء کے لیے کیا بنتی ہیں؟ قیمت۔ آپ کہیں گے جناب والا یہ موبائل کتنے دینار کا ہے، یہ موبائل کتنے درہم کا ہے، تو قیمتیں طے ہوتی ہیں دینار کے ذریعے، درہم کے ذریعے۔ تو اگر اب ہم سمجھ گئے سونے چاندی میں بقول امام شافعی کے، امام مالک کے، یہ معاملہ کرنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ بطور کرنسی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہی علت دیگر چیزوں میں پائی جائے گی تو وہاں پہ بھی معاملہ حرام ہو جائے گا۔ ڈالر بطور قیمت استعمال ہوتا ہے، پاؤنڈ بطور قیمت استعمال ہوتا ہے، روپیہ بطور قیمت استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ بھی یہی چیز حرام ہوگی۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر آ رہی ہے اور آپ کو عیدی دینے کے لیے نئے نئے نوٹ چاہیے، کس کے؟ 1000 روپے کے۔ آپ 5000 روپے لے کر جاتے ہیں بینک میں، مثال کے طور پہ آپ کے 20 بچے ہیں اور آپ 20,000 روپے لے گئے اور آپ کے پاس 4 نوٹ ہیں، کتنے؟ 5,000 روپے والے، ایسے ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے نئے نوٹ چاہیے 1000 روپے والے، تو آگے سے آپ سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ 20,000 روپیہ دیں اور ساتھ ہمیں 500 روپیہ مزید بھی دیں، 500 روپیہ مزید بھی دیں، تب ہم آپ کی یہ خدمت کریں گے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ سود ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سود ہو گیا۔ جی جہاں پہ بھی ہو تو یہ سود ہو گیا۔ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معاملے سے منع کیا تھا سونے چاندی میں، اس لیے کہ وہ بطور کرنسی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج روپیہ بطور کرنسی استعمال ہو رہا ہے، ڈالر استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں بھی یہ چیز ممنوع ہوگی۔ اچھا جی، اور آپ کو کیا مثال؟ اچھا اب یہ سونا چاندی تھا، اب آ جائیں باقی 4 چیزوں کی طرف۔ اب آ جائیں باقی 4 چیزوں کی طرف، گندم، کھجوریں، جو، نمک۔ وہاں پہ آپ نے اس معاملے سے منع کیوں کیا؟ اس معاملے کو حرام کیوں قرار دیا؟ تو وہاں پہ بھی علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ پوچھئے یہ کیوں منع ہے، کس سے پوچھئے؟ امام شافعی سے۔ امام شافعی کا قدیم قول، امام شافعی کے گویا کہ اس مسئلے میں کتنے قول ہیں؟ 2، ایک قدیم اور ایک جدید۔ اچھا فرض کریں میں شافعی بن جاتا ہوں، میں عام آدمی ہوں، علماء میں سے نہیں ہوں، طالب علم نہیں ہوں، عام آدمی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی عام آدمی کو تقلید کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ بولیے ذرا۔ تقلید، کسی نہ کسی امام کا مقلد بن جائیں۔ لو جی میں مقلد بن گیا امام شافعی کا۔ کہتے ہیں کہ تقلید آسان ہے اور قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ لینا بہت مشکل ہے۔ اب مجھے بتائیے میں امام شافعی کے اقوال کہاں سے پڑھوں؟
مجھے تو امام شافعی کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، عام آدمی کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اور پھر میری زبان اردو ہے، ان کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. تو میں امام شافعی کے قول تک کیسے پہنچوں گا؟ اگر مجھے تھوڑی بہت عربی آتی بھی ہو، اتنی لمبی چوڑی ان کی کتابیں ہیں، وہاں پہ مسئلہ میں کیسے تلاش کروں گا؟ تلاش کر لیا میں نے، اب میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ میں نے امام شافعی کا قدیم قول لینا ہے کہ جدید قول لینا ہے؟ تقلید آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. میں تو کہا کرتا ہوں تقلید کرنے کے لیے غیر مقلد سے بڑا عالم دین بننا پڑے گا آپ کو، بلکہ علماء سے بڑا عالم دین بننا پڑے گا. پہلے آپ چاروں مسلک کا کیا کریں؟ مطالعہ کریں، اور یہ فیصلہ کریں کہ کون سا مسلک زیادہ بہتر ہے جس کا میں نے مقلد بننا ہے. پہلے تو یہ معاملہ آپ نے حل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس امام کی ہر بات ماننی ہے، جس امام کو بھی پکڑیں گے وہ عربی بولتا ہے، اور آپ کی زبان کیا ہے؟ اردو. اب آپ کیسے پہنچیں گے اس کی رائے، اس کے قول تک؟ آپ نے کہنا جی میں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھوں گا. تو مولوی صاحب سے سیدھا کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ قرآن و حدیث میں کیا آیا اس بارے میں؟ اگر آپ نے مولوی صاحب کو استعمال کرنا ہے تو مولوی صاحب کو استعمال کریں اللہ کے حکم تک پہنچنے کے لیے براہ راست، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم تک پہنچنے کے لیے براہ راست. آپ نے تو کہا تھا کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا، اس لیے عام آدمی کیا بن جائے؟ مقلد بن جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ تقلید تو بہت مشکل ہے. امام شافعی کے 2 اقوال ملتے ہیں بہت سے مسائل میں، امام احمد کے بہت سے مسائل میں 3 اقوال، 3 روایات ملتی ہیں، 4 بھی مل جاتی ہیں. امام احمد کی ایک مسئلے میں کتنی روایات مل جاتی ہیں؟ 4 3. کیا کرے گا حنبلی، کیا کرے گا مجھے بتائیں. اور اگر ہمارے حنفی علماء کرام کی طرف آپ آ جائیں تو ہمارے حنفی علماء کرام میں یہ ہوگا کہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ بہت سے مسائل میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگردوں کے مطابق ہے، امام محمد بن حسن کے مطابق، امام ابو یوسف کے مطابق. تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کیسے آپ پہنچیں گے؟ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ بڑے امام صاحب کا فتویٰ نہیں میں نے لینا بلکہ ان کے شاگرد کا لینا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اچھا، اب ہم جاننا کیا چاہ رہے تھے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں اس معاملے سے کیوں منع کیا گیا، اس کی علت کیا ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے، اور یہ قول ہے میں نے بتایا تھا امام شافعی کا قدیم قول اور امام احمد کی ایک روایت، لیکن اس کو اختیار کیا ہے امام ابن قدامہ نے، امام ابن تیمیہ نے. وہ کیا جی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں طعام ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ طعام، کھائی جاتی ہیں، طعام کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. نمبر 2، یہ چیزیں یا تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں. یہ چیزیں یا تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بطور طعام استعمال ہوتی ہو اور اس کو تولا یا ماپا جاتا ہو، اس میں یہ معاملہ حرام ہوگا. اچھا، اب آپ بتائیں، چاول آپ کے طعام ہے؟ طعام ہے. تولا جاتا ہے؟ ان کو تولا جاتا ہے. تو پھر اس میں بھی یہ معاملہ ایسے ہی حرام ہے جیسے گندم میں حرام ہے. یعنی کہ یہ جائز نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے چاول ہوں 20 کلو اور ایک طرف سے ہوں 10 کلو، چاہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے، بلکہ برابر مقدار ہونی ضروری ہے اور دونوں طرف سے نقد ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ ایک قول میں نے آپ کو بتا دیا، اور میرے خیال میں اسی پہ اکتفا کروں ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں بطور قوت استعمال ہوتی ہیں، بطور بنیادی خوراک کے، اور یہ وہ 4 چیزیں جن کو سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ. کیا کر سکتے ہیں؟ سٹور کر سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں. تو امام مالک کا قول آپ لیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ معاملہ ان چیزوں میں ممنوع ہے جو بطور بنیادی خوراک استعمال ہوتی ہوں اور ان کو آپ سٹور کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزیوں میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے. یعنی کہ ایک طرف سے کھیرے ہیں 5 کلو، دوسری طرف سے کھیرے ہیں 6 کلو، کوئی مسئلہ نہیں. ایک طرف سے سیب ہیں 5 کلو، دوسری طرف سے ہیں 10 کلو. یہ ایرانی سیب ہے مثال کے طور پہ، وہ
مجھے پتہ نہیں کون سی اقسام ہے، بہرحال تو اگر تو یہ آگا پیچھے ان کے آپ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے حنفی علماء کرام کا، وہ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو ماپا جاتا ہے اور ان کی جنس ایک ہے، ان میں یہ معاملہ حرام ہے. تو انشاءاللہ ان اقوال میں سے مضبوط قول وہی ہے جس کا پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا گیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ معاملہ ان اشیاء میں کرنا جائز نہیں ہے جو بطور طعام استعمال ہوتی ہیں اور انہیں ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے. چلیں جی، اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. ایک طرف سے کیلے ہیں 1 درجن اور دوسری طرف سے ہیں 2 درجن، یہ جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ کیلا تولا نہیں جاتا بلکہ گینا جاتا ہے. واپس آ گئے کہ نہیں آئے؟ جی اب کا سوال اچھا ہے. جن ممالک میں کیلے کو تولا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ جائز نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے کیلا ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ 2 کلو اور ایک طرف سے ہو 3 کلو، وہاں پہ جائز نہیں ہوگا. آپ کا سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور یہی صورتحال ہوگی کس کی؟ مالٹے کی، کنوں کی. ہمارے یہاں ان کو شمار کیا جاتا ہے، نہیں عام طور پہ یہاں پہ تولا جاتا ہے ہمارے یہاں. بہرحال جہاں پہ اس کو تولا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ کام نہیں چلے گا کہ ایک سائڈ پہ ہوں ان کے 5 کلو مالٹے اور دوسری سائڈ پہ ہوں 10 کلو، چاہے ایک کی کوالٹی اعلیٰ ہو اور ایک کی ہلکی ہو. اور جہاں پہ ان کو گنا جاتا ہے وہاں پہ جائز ہے جناب. یہ آپ میرے 12 لیں اور اپنے 24 مجھے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم پڑھنے لگے ہیں آج کے درس کا مسئلہ نمبر 3. کہتے ہیں امام شوکانی فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ جَازَ التَّفَاضُلُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. اگر یہ اجناس مختلف ہوں، اگر یہ اجناس، اب تک ہم نے پڑھا تھا ادھر بھی گولڈ ادھر بھی گولڈ، ادھر چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر گندم ادھر بھی گندم، سمجھے؟ اب کیا ہونے لگا ہے؟ ادھر سونا ہے اور ادھر چاندی ہے، ادھر گندم ہے اور ادھر کھجوریں ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ادھر گندم ہے ادھر چاول ہیں. تو اگر یہ اجناس مختلف ہوں تو جاز التفاضل، پھر کمی بیشی جائز ہے. اذا کان یدم بیدٍ، شرط یہ ہے کہ یہ بیع ہاتھوں ہاتھ ہو. شرط یہ کہ بیع کیا ہو؟ ہاتھوں ہاتھ ہو. یعنی کہ آپ جانے لگے ہیں عمرے پہ اور آپ کو چاہیے ریال، اور آپ کو پتا چلا کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا، اس کے پاس کچھ ریال پڑے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں حاجی صاحب یہ 1000 ریال مجھے دے دیں، میں عمرہ کر کے جب واپس آؤں گا تو اس کے بدلے میں آپ کو 2 لاکھ روپے دے دوں گا. لے کے دے رہے ہیں آپ 1000 ریال کے 2000 ریال کیا تھا؟ 1000 کا تھا، چلیے اب ادھر 2 لاکھ کا آیا تو اب 2000 ریال کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو 2000 ریال آپ لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرے کے بعد واپس آ کے میں آپ کو دے دوں گا کتنے؟ میری اس وقت تک میری 2 سیلریاں مجھے آ چکی ہوں گی، میرے بینک میں آ چکی ہوں گی، میں آتے ہی آپ کو دے دوں گا. جائز ہے یہ؟ نہیں جائز ہے، کیونکہ اب شرط کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ. کیا شرط ہے؟ ہاتھوں ہاتھ. ادھار نہیں چلے گا، کمی بیشی چلے گی. 2000 ہے 2 لاکھ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہمیں. ایک طرف سے پاؤنڈ ہے، ایک طرف سے روپیہ ہے، ایک طرف سے ڈالر ہے، ایک طرف سے روپیہ ہے، کمی بیشی ہوگی لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایسے ہی کھجوروں کے ساتھ جب بیع تھی تو کہا گیا تھا 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 مقدار برابر ہو، نمبر 2 دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. لیکن اب آپ کھجوریں خرید رہے ہیں گندم دے کر، کھجوریں خرید رہے ہیں چاول دے کر، تو اب کیا ہے؟ اب کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار کی اجازت اب بھی نہیں ہے. ان 6 چیزوں میں، اور جو چیزیں ان کا حکم رکھتی ہیں ان میں ادھار نہیں چلے گا، ان میں ادھار نہیں چلے گا. یعنی کہ ان 4 چیزوں کا آپس میں ادھار نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ کھجوریں ادھار پہ خرید کے کھانا چاہتے ہیں
تو اس کا طریقہ موجود ہے. آپ کیا کریں؟ روپے کے بدلے میں لیں, چاندی کے بدلے میں لیں, سونے کے بدلے میں لیں, کیونکہ سونا چاندی دو الگ چیزیں ہیں اور یہ باقی چار چیزیں الگ ہیں. اچھا جی, اب اس کی کیا دلیل ہے جو آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ اجناس مختلف ہوں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے ان 6 چیزوں میں. امام مسلم روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر 1587 1587, راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح, کہ سونے کی بے سونے کے ساتھ, چاندی کی بے چاندی کے ساتھ, گندم کی بے گندم کے ساتھ, جو کی بے جو کے ساتھ, کھجوروں کی بے کھجوروں کے ساتھ, نمک کی بے نمک کے ساتھ. دونوں طرف سے اجناس کیا ہیں؟ ایک ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو کہتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مثلاً بمثلٍ, یہ معاملہ ہوگا برابر برابر, ایک جیسا, ادھر سے بھی مقدار وہی ادھر سے بھی وہی, سواء بسواء یدم بید نقد نقد. فإذا اختلفت هذه الأصناف, اگر یہ اجناس مختلف ہو جائیں, فبیعوا کیف شئتم, پھر تم بیع کرو جیسے تم چاہو. اذا کان یدم بید, شرط یہ ہے کہ معاملہ نقد ہو. واضح ہو گیا؟ آگے کہتے ہیں امام صاحب, اچھا اب یہاں پہ میں یہ بھی باتیں کر دوں کہ کیا آپ سونا گولڈ ادھار پہ خرید سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک طرف سے ہے گولڈ, دوسری طرف سے کیا ہے؟ روپیہ. یہ تو بات حدیث میں آ گیا نا کہ دونوں طرف سے گولڈ ہے پھر تو ادھار نہیں چلے گا. اب ایک طرف سے گولڈ ہے, دوسری طرف سے کیا ہے؟ روپیہ. ہاں جی, ادھار چلے گا؟ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. یہی تو کہا جا رہا ہے ابھی. آپ تھوڑی دیر پہلے ہم طے کر چکے ہیں کہ کرنسی کون سا حکم رکھتی ہے؟ سونے چاندی کا, کیونکہ یہ بھی بطور قیمت بطور کرنسی استعمال ہوتی ہیں سونے چاندی کی طرح. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے ان کو وہی حکم دے دیا ہے, تو اس لیے آپ ادھار پہ سونا خرید نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ادھار سے مراد ہے کہ روپے کے بدلے میں, چاندی کے بدلے میں, گولڈ کے بدلے میں, ڈالر کے بدلے میں, پاؤنڈ کے بدلے میں آپ ادھار پہ نہیں خرید سکتے. البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی سے آپ سونا ادھار لے لیں اور کہیں کہ مجھے 10 تولہ سونا یہ ادھار دے دو, میں آپ کو واپس کر دوں گا بعد میں. یہ اب آپ بیع نہیں کی آپ نے. اب کیا کیا آپ نے؟ اب آپ نے قرض لیا آپ نے, اب آپ نے بیع نہیں کی. لیکن جب آپ روپے کے بدلے میں لیتے ہیں وہ تو بیع ہے, تو اس میں ادھار نہیں چلے گا. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي, اور جائز نہیں ہے ایک جنس کی بیع اسی جنس کے ساتھ جب کہ دونوں کے برابر ہونے کے بارے میں علم نہ ہو, یقین نہ ہو. کیا مطلب؟ ڈھیر لگا ہوا ادھر چاولوں کا, ادھر ڈھیر لگا ہوا کس کا؟ چاولوں کا, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ برابر برابر ہی ہے, تو نہیں, یہ جائز نہیں, کیونکہ یقین نہیں ہے کہ وزن برابر ہے کہ نہیں ہے. سمجھے شیخ صاحب؟ ولا یجوز, جائز نہیں ہے ایک جنس کی بیع اسی جنس کے ساتھ مع عدم العلم بالتساوی, جبکہ دونوں کے برابر ہونے کے بارے میں علم نہ ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ امام مسلم روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ, حدیث کا نمبر ہے 1530 1530, راوی ہیں جابر بن عبداللہ, وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الصبرۃ من التمر, منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے کھجوروں کا ڈھیر اس کی بیع کرنے سے, اس کو بیچنے سے, لا یعلم مکیلتها, جس کا ماپ معلوم نہیں ہے, بالکیل المسمى من التمر, ان کھجوروں کے بدلے میں جو ماپی جا چکی ہیں اور جن کی مقدار معلوم ہے. ادھر کھجوریں پڑی ہوئی ہیں 20 کلو, وزن ہو چکا ہے, اور ادھر اندازہ ہے کہ 20 کلو ہوں گی, تو یہ بیع کرنے کی آپس میں اجازت نہیں ہے.
کیونکہ وجہ وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کھجوروں کی جب کھجوروں سے بیع ہوگی تو وزن کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. گندم کی گندم سے بھی یہی اصول ہے اور باقی چیزوں میں بھی یہی اصول ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں. کہتے ہیں وَإِن صَحِبَهُ غَيْرُهُ، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہو. کیا مطلب؟ ابھی مسئلہ کیا پڑھا تھا ہم نے کہ یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں 6 چیزیں، ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز کی اسی چیز کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے جبکہ دونوں کی مقدار برابر ہونے کے بارے میں علم نہ ہو. کہتے ہیں وَإِن صَحِبَهُ غَيْرُهُ، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی لگی ہوئی ہو. ادھر گولڈ ہے، ادھر بھی گولڈ ہے، اس کا وزن ہمیں معلوم ہے. جو اس سائڈ والا گولڈ ہے اس کا اندازہ ہے، وزن معلوم نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نگینے بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. پڑھیں ذرا. اور میں نے کہا تھا کہ شریعت نے دیکھیں اس سود میں کتنی سختی کی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں. اور میں نے اسی باری الفاظ دہرا رہا ہوں کہ یہ وہ سود ہے جس کا ارتکاب نمازی لوگ بھی کرتے ہیں، حاجی لوگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ حدیث دیکھیں آپ. امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1591 1591. راوی ہیں فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اشتریت یوم خیبر، خیبر والے دن میں نے خریدا قلادتن ایک ہار، ب12 دینارن، کتنے دینار کے بدلے میں؟ 12 دینار کے بدلے میں. یعنی کہ سونے کے سکے، گولڈ کے سکے کتنے ہیں؟ 12. اس کے بدلے میں نے ہار خریدا. اچھا جی. فیہا، اس ہار میں ذہب، سونا بھی تھا، وخالص، اور پتھر کے نگینے بھی تھے. ففصلتھا، تو میں نے اس کو الگ کر دیا. کس کو؟ ہار میں جو یہ گولڈ الگ کر دیا اور پتھر کے نگینے الگ کر دیے. فوجدت فیہا اکثر من 12 دینارا، تو میں نے اس میں 12 دینار سے زیادہ پائے. خریدا کتنے میں تھا ہار؟ اور اب جب اس کو الگ کیا تو 12 دینار سے زیادہ، تو اس میں مجھے سونے کے سکے ہی مل گئے، پتھر کے نگینے الگ ہیں. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ معاملہ ذکر کیا نبی علیہ السلام کے سامنے. فقال، تو آپ نے کہا لا تباع حتی تفصل، کہ اس قسم کے ہار کو نہ بیچا جائے یہاں تک کہ سونے کو اور دوسری چیز کو الگ الگ کر لیا جائے. کہتے ہیں ففصلتھا، چنانچہ میں نے پھر دونوں کو الگ کر دیا. یعنی کہ میں نے اب آگے بیچنے کے لیے دونوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. تو واضح ہو گیا کہ شریعت نے کتنی سختی کی ہے اس مسئلے میں کہ آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے سونے کی مقدار برابر ہے، دونوں طرف سے چاندی کی مقدار برابر ہے، دونوں طرف سے کھجوروں کی تعداد مقدار برابر ہے. یا آخری مسئلہ پھر چھوٹا سا جلدی سے پڑھ لیں، یہ دیکھیں. ولا بیع الرطب بما کان یابسا، جائز نہیں ہے تازہ کھجوروں کی، تازہ پھل کی بیع اس پھل کے ساتھ جو خشک ہے. ایک طرف سے ہیں تازہ کھجوریں، دوسری طرف سے ہیں خشک کھجوریں. ایک طرف سے ہیں تازہ انگور، دوسری طرف سے ہے منقع کشمش. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مقدار تبدیل ہو جائے گی جب وہ بھی خشک ہو جائے گا. دیکھ لیں کتنی احتیاط ہے شریعت میں اس مسئلے میں. یہ حدیث دیکھیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2185 2185. راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے عن المزابنہ، کس سے؟ مزابنہ سے، مزابنہ والی بیع سے. اب کیا مزابنہ والی بیع؟ والمزابنۃ اشتراء الثمر بالتمر کیلا، کہ آپ تازہ کھجوریں خریدیں خشک کھجوروں کے بدلے میں جو ماپی ہوئی ہیں، اور تازہ کھجوریں درخت کے اوپر ہیں. اور اسی طرح منع کیا آپ نے اس بات سے کہ آپ وہ انگور خریدیں جو بیلوں کے اوپر موجود ہے، اتارا نہیں گیا، اور اس منقع کے بدلے میں، کشمش کے بدلے میں جو خشک ہے، جس کو ماپا جا چکا ہے، جس کا وزن معلوم ہے. تو آپ نے اس سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے.
درس کا وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام و حلال کی مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔